پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت قومی اسمبلی میں خصوصی نشستوں کی حقدار، انتخابات میں بڑا اسٹیک عوام کا ہوتا ہے۔ انٹرا پارٹی انتخابات کی الیکشن کمیشن سے نامنظوری پر پرانے عہدیدار بحال ہو جاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے امیدواروں کو نوٹیفائی کرے۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 70 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے 14 ستمبر کے وضاحتی آرڈر کو بھی فیصلے کا حصہ بنا دیا۔ الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ عوام کی خواہش اور جمہوریت کے لیے شفاف انتخابات ضروری۔ الیکشن کمیشن جمہوری عمل کا ضامن اور حکومت کا چوتھا ستون۔ فروری میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا۔ انتخابی رولز الیکشن ایکٹ کے مطابق ہی بنائے جا سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا مطلب یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ جسٹس امین، جسٹس نعیم نے 12 جولائی کے اکثریتی فیصلے کو آئین سے متصادم قرار دیا۔ جس انداز میں 2 ججز نے اکثریتی فیصلے پر اختلاف کا اظہار کیا وہ مناسب نہیں۔ تفصیلی فیصلے کے نکات۔ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے آئینی تقاضوں پر پورا نہیں اترتی۔ سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس یحییٰ آفریدی کا اختلافی نوٹ جاری۔ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستیں لینے کی اہل نہیں۔ تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے، پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے لیے اہل ہے۔ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے یا نہیں۔ الیکشن کمیشن کا مشاورتی اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم۔ الیکشن کمیشن حتمی فیصلہ کرنے میں کشمکش کا شکار۔ الیکشن کمیشن کا قانونی ماہرین سے مزید مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ۔ کل اجلاس دوبارہ ہوگا۔ درخواست تھی سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، جس کا کہ پچھلے ماہ بلکہ جولائی میں تفصیلی فیصلہ آیا تھا۔ 12 جولائی کو مختصر فیصلہ آیا تھا، اس کا آج تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو وہ سچویشن جو کی توں ہے۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد بھی صورتحال جوں کی توں ہے۔ پی ٹی آئی مخصوص نشستیں مانگنے نہیں آئی تھی۔ آزاد امیدواروں نے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو کر اپنا کیس بند کر دیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ انہیں افسوس ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں 2 ججوں کے بارے میں سخت باتیں کی گئیں۔ سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کرتے ہوئے یہ ہولڈ کیا ہے اپنے ڈیٹیل ریزن میں کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو کوئی پارٹی اس کو نامینیٹ کرے اور اس کینڈیڈیٹ کو جس بھی نشان الاٹ ہوا ہو لیکن اس کو اپنی پارٹی کا ووٹ ملا ہو، وہ ہمیشہ سے اس پارٹی کا کینڈیڈیٹ مانا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے فلور کراسنگ والے راستے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ آج سپریم کورٹ کے فیصلے سے جمہوریت مضبوط ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے پارٹی کور کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فیصلے میں تمام سیاسی جماعتوں کے مطالبے کی عکاسی کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن ہمیں مخصوص نشستیں واپس کرے۔ 28 ستمبر کو راولپنڈی میں جلسہ کریں گے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا کہ مریم نواز پی ٹی آئی کی بڑھتی مقبولیت سے خوف کا شکار ہیں۔ جعلی حکومت میاں والی جلسہ ناکام بنانا چاہتی ہے مگر اسے منہ کی کھانا پڑے گی۔ انٹر سروسز انٹیلیجنس کا سربراہ تبدیل۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک ڈی جی آئی ایس آئی تعینات 30 سپتمبر کو ذمہ داری سنبھالیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم اس وقت جی ایچ کیو میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے فورٹ لیونورتھ اور برطانیہ کے رائل کالج آف ڈیفنس سے گریجویشن کی۔ انہیں لانگ کورس میں اعزازی شمشیر سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ جنرل محمد عاصم بلوچستان اور وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کی کمانڈ بھی کر چکے ہیں۔ دوسرے سینئر ترین جج جسٹس منیب اختر کو کمیٹی کی تشکیل سے ہٹا دیا گیا۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ کیوں اگلے سینئر ترین جج کو نظر انداز کیا گیا اور ان کے بجائے چوتھے سینئر ترین جج کو کمیٹی کے رکن کے طور پر نامزد کیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کمیٹی کی دوبارہ تشکیل پر تحفظات کا اظہار۔ کمیٹی اجلاس میں شرکت کیے بغیر چلے گئے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو خط ارسال۔
کہا کہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو آئینی اور قانونی طور پر درست قرار دے چکی ہے۔ ترمیمی آرڈیننس کے نفاذ کے چند گھنٹوں کے اندر ہی کمیٹی نوٹیفائی کی گئی۔ کمیٹی کو دوبارہ تشکیل دیا گیا ہے، اس بارے میں کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ میرے خط کو 3 رکنی انتظامی کمیٹی کے میٹنگ منٹس کا بھی حصہ بنایا جائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بانی پی ٹی آئی کی دوبارہ درخواست۔ جسٹس قاضی فائز تحریک انصاف کے مخالف ہیں، وہ کسی کیس کا حصہ نہ بنے، درخواست میں استدعا۔ چیف جسٹس کی اہلیہ متعدد مواقع پر بانی پی ٹی آئی کے خلاف بیانات دے چکی ہیں، درخواست میں موقف۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف دائر درخواست پر رجسٹرار آفس کا اعتراض، لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا۔ درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم۔ جسٹس فیصل زمان نے ریمارکس دیے کہ وفاقی حکومت کے آرڈیننس کے خلاف درخواست کہیں بھی دائر ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت، وزیر اعظم آج نیو یارک پہنچیں گے۔ شہباز شریف کہتے ہیں معاشی چیلنج، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے قوم، سیاسی جماعتوں، اداروں اور صوبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ سیاسی افراتفری میں بہت وقت ضائع ہو چکا، گولی گالی، انتشار اور فساد سے معیشت بہتر ہوگی نہ معاشرت۔ جنوبی لبنان پر صہیونی فوج کی بمباری تیسرے روز بھی جاری۔ جنوبی اور مشرقی لبنان کے کئی شہروں پر صہیونی فوج نے 150 فضائی حملے کیے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق صہیونی حملوں میں مجموعی طور پر 274 افراد شہید اور 727 زخمی ہیں۔ لبنانی وزیراعظم نجیب مقاتی نے اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت کی۔ حزب اللہ کے اسرائیل پر جوابی حملے، حیفا میں 2 اسرائیلی اڈوں پر درجنوں راکٹ لانچ کیے۔ شمالی اور جنوبی اسرائیل اور مقبوضہ مغربی کنارے پر جنگی سائرن گونج اٹھے۔ اسرائیلی فوج نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ لبنان سے کارمل، بالائی زیریں اور وسطی گلیلی کی طرف 35 راکٹس داغے گئے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر شدید بمباری جاری تھی۔ اربلا پر حملے میں ایک ماں، 4 بچوں سمیت شہید۔ پناہ گزین اسکولوں پر 2 الگ الگ حملوں میں مزید 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 24 فلسطینی شہید اور 60 زخمی ہیں۔ القسام بریگیڈ نے رفح میں صہیونی فوج کی سپلائی لائن کو تباہ کر دیا۔ خان یونس میں صہیونی حملوں میں بچوں سمیت متعدد فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 41,455 تک پہنچ گئی۔ ممتاز عالم دین آیت اللہ سید علی سیستانی کا لبنان پر صہیونی جارحیت فوری روکنے کا مطالبہ۔ عراق کے بزرگ عالم دین نے وحشیانہ اسرائیلی جارحیت روکنے اور لبنانی عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش پر زور دیا۔ آڈیو لیک کیس کی سماعت کے لیے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل۔ بینچ کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ کریں گے۔ آڈیو لیکس کیس میں جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مسرت ہلالی شامل۔ کیس آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ وکلا اس وقت پاکستان کے اندر بالکل متحد ہیں کہ اس آئینی ترمیم کو نہیں آنا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن فوری طور کے اوپر ہونا چاہیے۔ خوفناک کوشش ہے پاکستان کے آئین کا بنیادی ڈھانچہ تباہ کرنے کی، اور اس کے اوپر وکیلوں کو اور اپوزیشن پارٹیز کو لازمی طور پر اکٹھا ہو کے اس ضمن میں آگے بڑھنا ہوگا۔ اسمبلی فارم 47 کی پیداوار، اس وقت آئینی ترامیم کو روکنا سب سے اہم ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا جاتا تو لانگ مارچ ہونا چاہیے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھر کے وکلاء آئینی ترامیم کے خلاف متحد ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سب سے مقبول لیڈر ہے۔ پنجاب حکومت نے 21 سپتمبر کو لولے لنگڑے NOC کی خلاف ورزی کی۔ ہمارے ٹرکوں کو بند اور ورکرز کی پکڑ دھکڑ کی گئی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچھڑ نے پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں سول مارشل لا کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ نے سعودیہ سے ملنے والے گفٹ توشہ خانہ میں جمع نہیں کروائے۔ جی ٹی وی نیوز نے توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف جاری تحقیقات اور چالان رپورٹ حاصل کر لی۔ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو مختلف ممالک کے دورے کے وقت 108 گفٹس ملے۔ انہوں نے 58 تحائف توشہ خانہ سے حاصل کیے جن کی مالیت 14 کروڑ 21 لاکھ روپے سے زائد تھی۔
پانی تحریک انصاف نے 58 میں سے 14 تحائف کی مالیت 3 کروڑ 80 لاکھ روپے لگائی، باقی 44 تحفے بلا معاوضہ اپنے پاس رکھ لی۔ اسما بخاری پھر وزیر اعلیٰ کے پی کے پر برس پڑی، کہتی ہیں پی ٹی آئی جلسے کے بعد مریم نواز پر تنقید کی گئی، ہم نے علی امین گنڈاپور کی گندی گفتگو کا علاج کر دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں ہر مسئلے کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے، سب کو ایک پیج پر آنا ہوگا، سیاسی جماعتیں قومی مفاد کو ذاتی مفاد سے بالاتر رکھیں۔ گورنر خیبر پختونخوا نے بانی پی ٹی آئی کو اسرائیلی ایجنٹ قرار دے دیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ہمیں طعنے دینے والے کے بچے یہودیوں کے گھر میں پل رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں حکومت کرتے 11 برس ہو گئے، اب تو آپ بچے یہاں لے آئیں۔ کمرشل بینکوں کے مہنگے ڈالر بیچ کر اربوں روپے کمانے کا انکشاف، سینٹ کی اقتصادی امور کی کمیٹی کو بتایا گیا کہ کمرشل بینکوں نے مہنگے ڈالر بیچ کر 65 ارب روپے کمائے، یہ غریب عوام کا پیسہ ہے جو واپس آنا چاہیے۔ متعلقہ آفیشلز نے بتایا کہ ملوث کمرشل بینکوں کی ریگولیٹری خلاف ورزیوں پر 1.4 ارب روپے کا جرمانہ لگا تھا۔ جواب سن کر سینیٹر کامران نے حیرت کا اظہار کیا کہ 65 ارب روپے کمانے پر صرف 1.4 ارب روپے کا جرمانہ۔ کمیٹی نے معاملے پر اسٹیٹ بینک سے رپورٹ طلب کر لی۔ قومی اسمبلی میں جمع کروائی گئی گریڈ 22 کے افسران کی تنخواہ اور مراعات کی تفصیلات۔ گریڈ 22 کے سب سے زیادہ 16 افسران اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں تعینات۔ دستاویز کے مطابق گریڈ 22 کے 49 افسران کو ماہانہ 3 کروڑ 96 لاکھ روپے سے زائد تنخواہ ادا کی جا رہی ہے۔ ایوان صدر میں تعینات گریڈ 22 کے شکیل ملک سب سے زیادہ تنخواہ وصول کرتے ہیں۔ پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا، معاہدے کی مدت مکمل ہوئی ہے، اس دوران میں انہوں نے کچھ اقدامات کیے ہیں وہ کافی نہیں ہیں۔ ہم احتجاج کر سکتے ہیں، ہم ہڑتال کر سکتے ہیں، ہم پہیہ جام ہڑتال کر سکتے ہیں، ہم اپیل کر سکتے ہیں عوام سے بل نہ دیں، یہ ساری چیزیں ہمارے پیش نظر ہیں۔ دن آج مکمل ہوا ہے، کل اعلان کر دیں گے آپ۔ حکومت سے معاہدے کی مدت ختم، آئندہ لاہے عمل کا اعلان کل لاہور میں ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں آخری آپشن یہ ہوگا کہ عوام کو بجلی کا بل ادا نہ کرنے کا کہہ دیں۔ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات وہ کرتے ہیں جو فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ 7 اکتوبر کو فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے ریلی نکالنے کا بھی اعلان۔ جرمن پولیس نے کمسن لڑکے کو فلسطینی پرچم لہرانے پر گرفتار کر لیا۔ مظاہرے میں شریک لڑکے کی پولیس سے بچنے کی کوشش، مظاہرین بھی پولیس اور لڑکے کو بچانے درمیان میں آ گئے، لیکن وحشی پولیس اہلکار لڑکے کو پکڑنے سے باز نہ آئے۔ Thank you all for being here. And now, who am I introducing next? Who's next? Distinguished guests, the Prime Minister of the Republic of India. عمر کا تقاضا یا پھر کمزور یادداشت، امریکی صدر جو بائیڈن تقریب کے دوران بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا نام ہی بھول گئے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے لاکھوں روپے کے معاوضے اور مراعات مگر کارکردگی صفر۔ بھاری تنخواہوں پر کام کرنے والے غیر ملکی کوچز بھی کارکردگی بہتر بنانے میں ناکام۔ پاکستان ٹیم کا شمار ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 کی اولین ٹیموں میں ہوتا تھا، مگر 2023 اور 24 میں قومی ٹیم کی کارکردگی مایوس کن رہی۔ انگلینڈ سے شکست کے بعد ٹیم ٹیسٹ رینکنگ میں 8ویں نمبر پر آ گئی۔ آئی سی سی ویمن T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم دبئی پہنچ گئی۔ کھلاڑی کل سے پریکٹس شروع کریں گی۔ افتتاحی میچ 3 اکتوبر کو سری لنکا کے خلاف کھیلیں گی۔ اور بڑے برج، باغات اور شاہی گزرگاہوں کا امین شاہدرہ، بہت سے تاریخی حقائق اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہیں، جہاں مغل تعمیرات شاہانہ جلال کے قصے آج بھی سناتی ہیں۔